السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہ شکایت اکثر ہمارے لوگ، ہمارے بھائی مسلمان جو ہیں یہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہیں؟ تو انشاءاللہ آج ہم دلائل کے ساتھ بات کریں گے اس کے موضوع کے اوپر کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہمیں، کون سے ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نہ کریں، اس سے اجتناب کریں ان کاموں سے۔ ان دونوں صورتوں کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج۔ قرآن پاک سے بھی دلائل پیش کریں گے اور احادیث مبارکہ سے بھی انشاءاللہ دلائل پیش کریں گے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دعا اور تعوذات ایسی دعائیں جن میں اللہ کے پناہ حاصل کی جائے، حیثیت اسلحے کی طرح ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جو اسلحہ ہے نا، وہ دعا جو ہے یہ اسلحے کی طرح ہے ایک، اور اسلحے کی کارکردگی اسلحہ چلانے والے پر منحصر ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر اسلحہ کسی کے پاس ہے، ایک اچھا اسلحہ ہے لڑنے کے لیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، جو چلانے والا ہے نا وہ بھی ماہر ہونا چاہیے اس کے لیے، جو صحیح طریقے سے نشانہ مارے، چلانے والا ماہر ہو اس کو چلانے کے اوپر۔ صرف اسلحے کی تیزی کارگر ثابت نہیں ہوتی کہ آپ کہہ دیں جی اسلحہ بڑا بہترین ہے اور اس سے ہر کام ہو جائے گا، نہیں۔ ٹھیک ہے، اسلحہ بہترین ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چلانے والا، اس کا نشانہ اور ہر کام تجربے کے ساتھ ہو اس کا۔ ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے چلانے والا جو ہے، جو انسان اسلحہ چلانے والا ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اسلحہ چلانے والے کے بازو میں قوت ہو اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو دشمن پر ضرب کاری لگتی ہے، اور ان تینوں اشیاء میں سے کوئی ایک ناپید ہو تو نشانہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بازو میں طاقت نہیں ہے، وہ اسلحہ چلا رہا ہے اور نشانہ مار رہا ہے، تو اس کے ہاتھ کمبیں گے، نشانہ لگے گا ہی نہیں۔ یہ ایک مثال بیان کی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اچھا، واضح ہوا کہ کچھ حالات، آداب اور احکام ہیں جن کا دعائیں، الفاظ اور دعا مانگنے والے میں ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم ذکر کر رہے ہیں نیچے۔ کچھ رکاوٹیں اور موانع ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان اشیاء کا دعا مانگنے والے اور دعائے الفاظ سے دور ہونا ضروری ہے، لہٰذا جو ہی یہ تمام اشیاء موجود ہوں گی دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب ہم شامل کرتے ہیں دعا کے وہ اسباب جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا جو اسباب ہے، دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو بھی دعا مانگ رہے ہیں نا، اس کے لیے اخلاص کا ہونا بہت اہم ہے اور عظیم ترین ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا میں اخلاص پر زور دیتے ہوئے فرمایا، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے رہو، دعا میں اسی کو پکارو صرف۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دعا جب مانگو نا، صرف اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ سب سے پہلے اخلاص یہ ہونا چاہیے۔ اور دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والا یہ نظریہ رکھے کہ صرف اللہ عز و جل کو ہی پکارا جا سکتا ہے، اور وہی اکیلا تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور دعا کرتے ہوئے ریاکاری سے گریز کیا جائے۔ یہ سب سے پہلے ادب۔ دوسرا، توبہ۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی طرف رجوع گناہ دعاؤں کی عدم قبولیت کے لیے بنیادی سبب ہے۔ اس لیے دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مانگنے سے پہلے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ یعنی کہ جب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ استغفار کریں، اللہ سے توبہ مانگ کے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اس طرح کی مزید دعائیں ہیں، اللہ سے گڑ گڑائیں
استغفار کریں. جیسے کہ اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا، یہ ہے سورۃ نوح کے اندر ہے، آیات نمبر 10 سے 12 کے درمیان میں. اس کا ترجمہ ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. دیکھیں استغفار کے کتنے فائدے ہیں. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اس کا کتنا بڑا انعام آپ کو ملتا ہے. اچھا، آج تیسرے نمبر پہ آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے دعا کے اندر. عاجزی انکساری، خشوع اور خضوع، قبولیت کی امید اور دعا مسترد ہونے کا خوف، حقیقت میں دعا کی روح، دعا کا مقصود اور دعا کا مغز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہے سورۃ الاعراف کے اندر 55 نمبر آیات، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. جو بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اور خفیہ طور پہ اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو حد سے گزرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اس طرح لوگوں کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی. چوتھے نمبر پر دعا الحاح کے ساتھ بار بار کی جائے. یعنی کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ دعا مانگ لی، بس ٹھیک ہے جی اب میرا کام ہو گیا، ٹھیک ہے نہ ہوا جی نہ ہوا، نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے اپنے رب سے بار بار دعائیں مانگنی ہیں، ایک دفعہ نہیں. جب تک آپ زندہ ہیں نا، آپ نے اپنے رب سے دعائیں مانگنی ہیں. دعا کرنے میں تنگی اور سستی کا شکار نہ ہو. ابلیس کا یہ کام ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تو اپنے رب کو پسند ہوتا تیری دعائیں قبول کرتا. سستی کرتا ہے انسان کے ساتھ، تنگ دلی کرتا ہے اس کو، اپنے کام کے اوپر اس کو پچھتاتا ہے کہ دیکھ تجھے اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، تیرے پر توجہ نہیں ہے، تاکہ وہ دعاؤں سے پیچھے ہٹے اور شیطان کے چال میں آ کے گرے. 2-3 بار دعا کرنے سے الحاح ہو جاتا ہے، 3 بار اکتفا کرنا سنت کے مطابق ہوگا. جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا استغفار پسند تھی. یہ ابو داؤد اور نسائی سے روایت ہے، اس کے اندر موجود ہے. اچھا، 5ویں خوشحالی کے وقت دعا کرنا. اکثر لوگوں کے اوپر جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، کسی بھی لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، نوکری کے لحاظ سے، اسی طرح مزید جس میں خوشی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پتہ نہیں اپنے زبانوں سے کیا کیا الفاظ نکالتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں. یعنی کہ اب جس حال میں اب ہے نا، اور آپ کو خوشی ہے، غمی ہے، جو اپنے اپنے رب سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے آپ نہیں مانگ سکتے. اور شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے باپ دادا کو پیدا کیا. تعریف بھی اسی رب کی ہوگی جس نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے بھی گزرے سب کو پیدا کیا. خوشحالی کے وقت دعا کرنا اور آسودگی میں کثرت سے دعائیں مانگنا، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی میں اللہ کو تم یاد رکھو گے تو بدحالی میں وہ تمہیں یاد رکھے گا. سنن احمد، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے. اچھا، 6ویں نمبر پہ یعنی کہ 6 نمبر پر دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ کا واسطہ دیا جائے. یعنی کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کے اندر یہ کام لازمی کیا کریں، اپنے رب کے اچھے اچھے نام، انشاءاللہ بھی یہ موضوع میں آ رہے ہیں آگے، اس کے نام اللہ تعالیٰ کو واسطہ کیا کریں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، اس نام کی خاطر میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام آسان کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے. اسی طرح اس کے نام لیے جائیں اللہ تعالیٰ نے. یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، یہ قرآن پاک میں کہ آپ اللہ کے نام وسیلہ کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے. سورۃ الاعراف آیات نمبر 180 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اور اچھی دعائیں اختیار کی جائیں۔ سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں۔ ویسے انسان کی ضرورت کے مطابق دیگر دعائیں الفاظ سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دعائیں ثابت ہیں، وہ آپ مانگیں۔ اگر وہ آپ کو یاد نہیں یا وہ آپ مانگ نہیں سکتے، اپنی زبانی سے اچھی اچھی دعائیں مانگیں اپنے رب سے۔ اور اس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا، سورۃ اعراف آیات نمبر 180 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی کے واسطے ان کو پکارو۔ یہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں تو تم انہیں اس کے واسطے دے کر اس کو پکارو، یعنی کہ اللہ کے نام اللہ کو واسطہ کرو اور ان ناموں سے اللہ سے دعا مانگو۔ اچھا، 7ویں نمبر پر اچھی دعائیں اختیار کی جائیں۔ سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ دعائیں ہیں، اس طرح ہم نے پہلے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ دعائیں مانگی جائیں۔ اسی طرح دعا کے مستحب آداب، یعنی یہ واجب نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ کون سے کام جو واجب نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہاں وضو انسان کا وضو ہونا چاہیے اور قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ ابتدائی دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا خوانی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، یعنی کہ وضو کا اور قبلہ رخ ہونا یہ واجب نہیں ہے، مستحب طریقہ ہے، یعنی کہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو یہ بہتر طریقہ ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ آپ کسی بھی رخ بیٹھے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کا چہرہ ہے، اب باوضو ہیں، آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں میرے سے، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ بھی بہترین طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ۔ قبولیت کی دعا کے امکان زیادہ قوی کرنے کے لیے قبولیت کے اوقات اور مقامات تلاش کریں، یعنی کہ آپ وہ وقت تلاش کریں جس وقت دعائیں قبول زیادہ ہوتی ہیں، وہ کون سے اوقات ہیں، یہ وقت تلاش کیا کریں، اور اس وقت کو پہچانیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن اوقاتوں میں دعائیں زیادہ اچھی طریقے سے قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اب ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں وہ کون سے ٹائم ہیں، کون سے اوقات ہیں جس میں دعائیں اچھی طریقے سے قبول ہوتی ہیں۔ دعا کے لیے افضل اوقات میں سے فجر سے پہلے سحری کا وقت، یعنی جسے آپ تہجد کہتے ہیں، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں آسمان کے آخری آسمان پر آتے ہیں، تشریف فرماتے ہیں جیسے اس کے شان کے لائق ہو، اور اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی فریاد کرنے والا جو فریاد کرے اور میں اس کی فریاد دور کروں، اس کی فریاد سنوں، اس کی مشکلیں آسان کروں۔ تو سب سے بہترین وقت، بہترین ٹائم دعا مانگنے کے لیے اللہ سے وہ ہے تہجد کا ٹائم۔ دیکھیں صبح نماز کے لیے تو آپ اٹھتے ہی ہیں، تو اگر آپ 5 منٹ پہلے اٹھ جاتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جاتے ہیں، اچھی طریقے سے وضو کیا، 2 رکعت تہجد ادا کی، فجر کے نماز کے لیے آپ بالکل ریڈی ہوں گے۔ جب آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو عباسیاں، منہ کھولنا، تندرستی، گردنیں مروڑنا، یہ کام آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، پھر آپ بالکل فٹ ہوں گے۔ آپ نے تہجد کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، فجر کی نماز کے لیے آپ بالکل ریڈی ہوں گے، ٹائٹ ہوں گے، اور آپ کا دماغ جو بالکل حاضر ہوگا، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کون سی تلاوت کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر آپ کی نظر ہوگی۔ یہ اتنی ایک اہم چیز ہے، تو یہ سب سے پہلا ٹائم، بہترین ٹائم ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، رات کے آخری تنہائی کا وقت، جمعے کے دن کا آخری لمحات، یہ بہت اہم ہے۔ جمعے کا وقت جب آخری لمحات ہوتے ہیں، اس وقت بھی دعا قبول ہونے کے بہت چانسز ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے، یعنی کہ جب بارش اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے زمینوں کے اوپر، اس وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور اذان اور اقامت کے درمیان، اذان دی جائے اور اذان دینے کے بعد جب اقامت دی جاتی ہے نماز کے لیے، یہ 2 ٹائم، ان دونوں وقتوں کے درمیان جو دعا کی جائے گی وہ بھی قبول کی جائے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اور افضل جگہوں میں تمام سے جو افضل جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور مسجد الحرام
یہ خصوصی درجہ حاصل ہے اس کو. مسجد ہے، مسجد الحرام ہے، یہاں پر افضل طریقہ ہے اور اس کو خصوصی اللہ کی طرف سے جو ہے نا درجہ حاصل ہے مسجد الحرام کے اندر. اور پھر مسجد ہے اللہ کے گھر. اور ایسے حالات جن میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. مظلوم کی دعا، مظلوم انسان کی دعا جو ہے نا یہ اللہ پاک رد نہیں کرتا. اچھا، مسافر کی دعا، ایک انسان مسافر ہے اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے حق میں دعا کرے. روزے دار کی دعا، جیسے کہ انشاءاللہ یہ روزے آ رہے ہیں اور اس میں روزے دار کی دعا جو ہے نا انسان خود بھی اپنے لیے کر سکتا ہے اور کسی سے کہہ بھی سکتا ہے کہ میں آپ میرے حق میں دعا کریں. مجبور اور مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی دعا، ایک انسان مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے کسی کام کے اندر، تو اس طرح انسان کی اللہ تعالیٰ دعا بڑی جلدی قبول کرتا ہے. اور ایک مسلمان کے اپنے بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا شامل ہے. عدم موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھائی مسلمان، اس کو آپ نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، اور وہ اپنے گھر میں، مسجد میں، جس جگہ بھی وہ بیٹھا ہے اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میرا جو یہ فلانا بھائی ہے نا اس کی یہ مشکل آسان کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے انسان کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے. آپ نے اس کو کہا نہیں ہے، غیر موجودگی میں ہے اور اس نے آپ کے حق میں ہاتھ اٹھائے. تو ایسا کیا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اقارب کے لیے یہ دعائیں مانگا کریں. جبکہ دعا کی قبولیت کے راستے میں بننے والے رکاوٹوں میں درج ذیل امور شامل ہیں. اب ہم اس چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں جو ہیں قبول نہ ہونے میں مسئلہ ہے، یعنی کہ اگر ایسے کام کیے جائیں گے تو دعا کے اندر رکاوٹیں آ سکتی ہیں. اچھا، دعا کرنے کا انداز ہی نامناسب ہو، دعا کرنے کا انداز ہی نامناسب ہو. دیکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی آپ عاجزی کے طور سے دعائیں مانگیں گے نا وہ قبول کی جاتی ہیں. مگر اگر انسان کا انداز ہی نہیں ہے دعا کرنے کا، ہاتھ اٹھائیں بس ایسے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ، یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے انداز کے ساتھ دعا مانگنا قبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ دعا میں زیادتی ہو یا اللہ عز و جل کے ساتھ بے ادبی کی جائے. ٹھیک ہے، دعا میں زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگی جائے جو مانگنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اپنے لیے دائمی دنیاوی زندگی مانگے، یا گناہ اور حرام اشیاء کا سوال کرے، یا کسی موت کی بد دعا دے، کسی کو موت کی بد دعا دے. یہ بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. امام مسلم اس نے اس روایت کو اپنے کتاب میں لائے ہیں. اچھا، دوسرا، دعا کرنے والا شخص میں کمزوری ہو کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو. میں نے پہلے کہا نا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کا دل آپ کے رب کی طرف متوجہ نہیں ہے، ذہن میں خیالات آ رہے ہیں کاروبار کے اور مزید اور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. یا پھر اللہ کے ساتھ بے ادبی کا انداز اپنائے. مثال کے طور پہ دعا اونچی اونچی آواز سے کرے یا اللہ سے ایسے مانگے کہ جیسے اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی چاہت ہی نہیں. یا پھر تکلف کے ساتھ الفاظ استعمال کرے اور معنی مفہوم سے توجہ بالکل ہٹ جائیں. یا بناوٹی آہ و بکا اور چیخ و پکار میں مبالغہ کے لیے تکلف سے کام لے. اس طرح کے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تیسرا، دعا کی قبولیت کے لیے کوئی رکاوٹ موجود ہو، مثلا اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا جائے، جیسے کہ کھانے میں پینے میں آپ نے کھانا حرام کا کھایا، پینا آپ کا حرام کا ہے، آپ کے کپڑے حرام کے ہیں. اس طرح اس انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور سواری آپ کی حرام کی ہے، مال استعمال ہو، ذریعہ آمدنی حرام کاموں پر مشتمل ہو، دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے، دین میں بدعات کا غلبہ ہو اور قلب پر غفلت کا قبضہ ہو. دین کے اندر
کیا ہو؟ بدعات۔ جب آپ کے دین کے اندر بدعت پائی جائے گی نا، تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ کام اسلام کا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک درود بنایا جاتا ہے اور اس کو درود کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ ایک درود ابراہیمی ہے، وہ تو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک ایسا درود آپ بنا لیتے ہیں، مثال میں نے ایک مثال دی ہے، یا آپ ایک ایسی نماز اختیار کر دیتے ہیں، یا آپ ایک ایسی عبادت اختیار کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہو اس کے اوپر، اور آپ اس کو دین کی شکل دیتے ہیں، نمازوں کے اندر بچوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس کا کوئی حکم نہیں ہے، اپنے طرف سے الفاظ جوڑے گئے ہیں عربی کے اور اس کو آگے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدعت، اپنی طرف سے ایجاد کردہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو بدعت ہے نا وہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کے جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی دین کے لیے کوئی کام کریں تو اس کی تحقیق کیا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیاوی کاموں کے اندر ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نوٹ دے دیتا نا، ایسے نکال دیتے ہیں آپ کہ یہ جو نوٹ جو ہے جی 150 کا 5000 کا یہ جعلی ہے جی، آپ کو پتہ چل جاتا۔ مگر دین کے کاموں میں آ کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ جی ہم کیا کہیں جی، ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ تحقیق تو کریں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ نہیں ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کیا یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا حکم کے مطابق آپ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا نا، تو زبردستی اور سختی تو ہم اپنے آپ پر خود کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے تو اپنے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس کو بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا کمزور ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ دین کو اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کے مطابق وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے دین کے اوپر۔ وہ خواہ مخواہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنا، رکاوٹیں پیدا کرنا، دین کے اندر نئے نئے بدعات پیدا کرنا، مال بھی ضائع، عزت بھی گئی، مال بھی گیا، سب کچھ گیا، اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ تو لہٰذا بدعت جو ہے نا یہ اس سے بچنا چاہیے، یہ بھی اس کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی اب دین کے متعلق کوئی کام کرتے ہیں یا آپ کو کوئی بتاتا ہے تو پوچھ لیا کریں، پوچھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا کہ قاری صاحب، مولوی صاحب میں نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ آپ دیکھیں یہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اگر ہے تو سر آنکھیں اس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، نہیں ہے اجتناب کریں۔ اچھا، تیسرے نمبر پر دعا کی قبولیت کے لیے کوئی رکاوٹ موجود ہو، مثلا اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا جائے، جیسے کہ کھانے پینے، پہنے جائیں قامت سواری، اس طرح یہ اس کو ہم نے پہلے ذکر کیا، غفلت کی دعا اور بدعات کی دعا۔ چوتھے نمبر پہ ہے حرام کمائی کھانا، قبولیت کی دعا کے سب سے بڑی رکاوٹ ہے حرام کمائی۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی موجود ہے کہ تم لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان یہ خیال نہیں کرے گا کہ میں جو یہ کما رہا ہوں یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، نہیں، وہ کہے گا بس آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، اس نے اسی کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اور آج کل وہی وقت چل رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، دعا قبول ہونے کے لیے آپ کے پیٹ کے اندر حلال ہونا لازمی ہے، آپ کے جسم کے اوپر یہ کپڑے ہونے حلال کے لازمی ہیں، پھر جا کے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اہم رکاوٹ ہے اشیاء کا جو ہے قبول کرنا، دعاؤں کی رکاوٹ کے اندر یہ حرام کام کا استعمال کرنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ اشیاء ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کو جو حکم اللہ نے فرمایا ہے نا وہی حکم اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کے لیے بھی فرمایا ہے۔ آیات سورۃ المؤمنون کے اندر ہے، آیات نمبر 51 کے اندر ہے کہ اے رسولو پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں اس کو بخوبی جانتا ہوں۔ اور اسی طرح اور مومنون کو بھی اللہ، یعنی کہ نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے سورۃ البقرہ کے اندر آیات نمبر 172۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس کے لمبے سفر کی وجہ سے گرد و غبار اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی سند حسن ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں پہلے میں نے ذکر کیا نا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اب یہ انسان سفر کے اوپر ہے، گرد و غبار اس کے چہرے کے اوپر ہے، بد حال کے اندر ہے، دونوں ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے اللہ کی طرف، اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اس کا کھانا حرام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
و مشرب الحرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، تمام اسباب اس کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسی انسان کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ حالانکہ دیکھیں مسافر اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، یہاں پر یہ مسافر بھی ہے، مظلوم بھی ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے کچھ امور بھی بیان فرمائے ہیں، یعنی کہ جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ جو بدحال کے اندر ہے اور اسے اللہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا، کچھ امور بھی بیان فرمائے ہیں جن سے دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ روشن ہو جاتے ہیں، مثلا کہ وہ مسافر ہے، اللہ کا ہی محتاج ہے، لیکن اس کی باوجود دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے حرام کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور عافیت سے نصیب فرمائے۔ اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کاموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اچھا، 5ویں نمبر پر دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا۔ اکثر اوقات کہتے ہیں لوگ کہ ہمارا شارٹ کٹ کام ہونا چاہیے، بس جیسے ہم ہاتھ اٹھائیں ٹھک کر کے ایسے سب کچھ نیچے آئے، آسمان سے نیچے منت سلوا نیچے اترے اور ہمارا کام ہو جائے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم دعا مانگنی نہیں۔ ہم اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے، اس سے بھی منع فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مایوسی ہو کر دعا ترک کر دینا، کیونکہ جب انسان جلد بازی کرتا ہے تو جلد بازی کے بعد پھر اسے مایوسی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے جلد بازی کی، دعا قبول نہیں ہوئی یا کوئی اثرات تھے، اس نے مایوسی اختیار کر لی، ساری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ کرم دا فائدہ کی ہے، ایسی دعا منگنے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس تو چنگا کہ منگیے نا، رہن دو، مایوس ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ دعا ترک کر دینا، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک قبولیت دعا کے لیے جلد بازی نہ کرے، یعنی کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اگر وہ جب تک جلد بازی نہ کرے، اور کہہ دے کہ میں نے دعائیں تو بہت کی ہیں لیکن کوئی قبول ہی نہیں ہوتی، اس نے جلد بازی کی، تو ایسا نہیں کرے، جلد بازی نہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اچھا، مشیت الہی پر قبولیت دعا کو معلق کرنا، یا اللہ تو نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اپنے رب کی طرف معلق کرنا۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے، دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ الفاظ دیکھیں اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، نہیں چاہتا تو نہ معاف کر، یہ کتنی غلط بات ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس چیز سے۔ بلکہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پرعزم ہو اور کامل کوشش اور الحاح کے ساتھ دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بھی دعا کرتے ہوئے ہرگز یہ مت کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پختہ عزم کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، قبولیت کے لیے یہ لازمی نہیں کہ ان تمام آداب کو بیک وقت انسان اپنے اوپر لازم کرے، جس طرح یہ ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب یہ چیزیں لازم کرنی چاہیے اپنے اوپر، انسان کمزور ہے۔ ملحوظ خاطر رکھے اور یہ تمام رکاوٹیں بھی نہ ہوں، یعنی کہ اپنے ذہن کے اندر یہ الفاظ رکھنے چاہیے انسان کو، اور یہ رکاوٹیں جو پیش کی گئی ہیں نیچے کی طرف سے کہ جس طرح کام نہیں کرنا چاہیے وہ بھی نہ ہو، کیونکہ ایسی صورتحال نادر ہی پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ کام ہے اس کو پابندی سے کرنی چاہیے، اگر بیچ میں کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک غفور رحیم ذات ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قبولیت دعا کی کئی صورتیں ہیں، اگر ایک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی نا
تو یعنی کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ قبول ہو چکی ہوتی ہے اگر یہ سارے شرائط اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت کمیوں مگر پائے جا رہے ہوں، مگر اس کے ذہن میں تو آ رہا ہے کہ میری قبولت نہیں ہوتی دعا۔ اس کے تین پہلو ہیں اس دعا کے، ایک انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، اچھے کام جو ہم نے ذکر کیے ہیں پائی جاتی ہیں، اور ان کاموں سے وہ اجتناب کرتا ہے، بدعات اور اس طرح کامیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں، اور پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس انسان کی دعا کے تین پہلو ہیں، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اس انسان کی دعا فوراً قبول کی جائے گی اگر اس کے اندر یہ کام پائے جاتے ہیں، تو دعا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا اس کی دعا، اور اس کو وہ کام دنیا کے اندر اس کو مل جائے گا جس کی وہ طلب رکھتا ہے، جائز کام۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کی دعا کی خاطر، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کی دعا کی خاطر جو اس نے کی ہے اور اللہ نے قبول کی ہے، اس کے اوپر جو مصیبت آ رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، اس کے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے اس سے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا انعام ہے، آپ کے اوپر ایک مصیبت آ رہی ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے آپ کو اتنا نقصان ہوتا ہے، یا مال کا یا جانی نقصان، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دوسرا پہلو میں نے بتایا، ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، تو جیسے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی خاطر اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور تیسرا پہلو، اگر یہ دو چیزیں بھی نہ ہوں، تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس دعا کو قیامت کے دن تک رکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے تو اس دعا کا اتنا درجہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے لیے جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس سے مزید اور کرتا۔ اس دعا کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس طرح مزید درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنے رب سے کوشش کیا کریں کہ گر گڑا کر دعا مانگا کریں، جس سے ہم نے وقت ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔